کوئی سی اخبار کا ٹکڑا پیش کرے, کوئی آڈیو ویڈیو کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے. پھر 72-73 والوں نے کہا جی کہ 72 نے کو کر دیا ہے. وہ ان پاگل مرضیوں کو یہ نہیں سمجھ لگتی کہ وہاں پر دو کو کیا گیا تھا, ایک کو نہیں کیا گیا تھا. یہ بھی مرزا طاہر نے بالکل سرین جھوٹ بولا ہے. یہ 3-4 ایسے جھوٹ ہیں مرزا طاہر کے جو کہ ود ایویڈنس ثابت ہوتے ہیں. مزے کی بات دیکھیں راجہ صاحب, میں اگلے دن سن رہا تھا مرزا طاہر کا, میں ایک تو کانفیڈنس دیکھ رہا تھا کہ جس طرح دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب کانفیڈنس کیسے آتا ہے. جب مجھے پتا نا میرے سامنے بھیڑ بکریاں بیٹھی ہیں, وہ ایک پرانی مووی ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا, وہ ننا ہوتا ہے میرے خیال میں, جو پرانا ایکٹر ہے ننا, ہمارے والد صاحب کی عمر کا, وہ جو موٹا سا ایکٹر ہے ننا, موٹا سا. ہاں جی جی. تو وہ کوئی پرانی کو مووی ہے, اس میں گدوں سے خطاب کر رہا ہوتا ہے, گدوں کو سامنے کھڑا کر کے نا ان سے خطاب کر رہا ہوتا ہے. وہ نیچرل, اس کا نیچرل کٹ انہوں نے کر لیا. دیکھا ہے. تو اس کو لگتا تھا گدے ہی بیٹھے ہیں سامنے. اب اندازہ کریں, مرزا طاہر بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بھٹو کی عمر تھی 51 سال, ضیاء نے پھانسی دینے کا فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے جی. اب جب پھانسی ہونی تھی تو اس کی عمر ہو جانی تھی 52 سال. کہتا مولویوں کو ٹینشن پڑ گئی, جماعت اسلامی کو ٹینشن پڑ گئی, وہ بھاگے. انہوں نے ضیاء کو کہا پلیز ایسا مت کر, یا تو پہلے پھانسی دے دیتا یا 1 سال لیٹ کر دے. 52 پہ مر گیا تو اس کا الہام سچا ہو جائے گا مرزا کا. یار راجہ صاحب خدا کا مطلب دیکھے, بندے کا دل کرتا ہے ان کا سر پھاڑ دے, اپنا بندہ ٹکر مار کے سر پھاڑ لے. اتنا جھوٹ کہ مولوی بھاگ رہے ہیں پلیز. کہتا اخباروں میں خبریں لگ گئی کہ لو بھائی یہ تو اب جو ہے یہ تو سچا ہو جائے گا مرزا غلام احمد, اور مرزا غلام احمد کے الہام میں بھٹو کا نام ہی نہیں ہے. اندازہ کرو کیا لوگ ہیں یار, کیا لوگ ہیں یار. چلو پھر ایک جھوٹ میں بتاتا ہوں, ایک آپ بتاتے جائیں, دیکھتے ہیں کہ بڑا جھوٹ میں بتاتا ہوں یا بڑا جھوٹ آپ بتاتے ہیں مرزا طاہر کا. لو پھر لگ گیا مقابلہ. اگلا مقابلہ لو جی. مرزا طاہر مین آف گاڈ میں لکھتا ہے کہ جی اسمبلی کی کارروائی جاری تھی, شیعہ کی کتب میں ہم نے کچھ حوالے دیے تھے, ہمیں پتا تھا کہ اگلا حوالہ جو وہ کتاب کہیں گی کہ فلاں کتاب جو ہے وہ لاؤ. راتوں رات ہم نے جیب بے جی پشاور میں وہاں سے اصل کتب جو ہے وہ کسی بندے سے پتا چلو اس کے پاس پڑھی ہیں, ہمارا کوئی ادھر امیر تھا اس کے پاس, تو وہ صبح ہم اسمبلی میں پیش ہوئے, پہلی بات ہی شیعہ مولوی اٹھا, اس نے کہا فلاں کتاب کا اصل پیش کریں. ہم نے وہاں پر کتاب سامنے رکھ دی, یہ لو اپنی کتاب. یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. ہاں بالکل صحیح. وہ کاروائی سے نکال کر دے مجھے کوئی بندہ کہ کہاں پر ہے وہ. یار اللہ چلو جی, میں نے ایک جھوٹ بتا دیا, اگلا جھوٹ بتائیں, دیکھتے ہیں بڑا جھوٹ کون بتاتا ہے. نہیں میں راجہ صاحب جو مجھے پہلے بتاتے نا, میں سب سے بڑا تو میں بتا بیٹھا ہوں یہ والا کہ نہ کوئی ریفرنس نہ کوئی خبر کسی قسم کی. نہیں اچھا اگلا جھوٹ سن لیں. اس جھوٹ, یہ جھوٹ تھوڑا سا دیکھیں, یہ مرزیوں کے ذہن کے لیے یہ ٹیکنیکل ہو جاتا ہے, اس کو کمپلیکیشن آ جاتی ہے. ایسا جھوٹ بتائیں جو سرین اور ایویڈنس کے ساتھ سامنے ہو, جیسے میں نے ایک بتایا سیاستدان والا, وہ جھوٹ تھا. یہ لائیں کہاں پر ہے اس سیاستدان کا بیان؟ میں ابھی بتاتا ہوں. راجہ صاحب مرزا طاہر نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی جو شادی تھی نا, میری بیٹی سیدہ طوبہ, اس کی شادی کی, اور اب میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی طلاق ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے بھی اس سے افسوس نہیں کرنا بلکہ مبارکباد دینی ہے. اچھا جی, مبارکباد کیوں دینی ہے؟ وہ کہتا ہے جناب کہ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ یہ شادی نہیں چلے گی, مجھے کنفرمیشن تھی اللہ کی طرف سے کہ یہ شادی جو ہے یہ چلنی ہی نہیں.
اب بندہ پوچھے تُو نے بیاہ پھر کیا کیوں تھا؟ یہ بیاہ تو نے کیا کیوں تھا؟ اب سچ بات کیا ہے کہ راجہ صاحب اگر چل گئی تو میں کہہ دوں گا چل گئی، اگر نہ چلی تو میں کہوں گا ایسا نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا نہیں تھا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ نہیں چل رہی۔ یار یہ کیا ہے یار؟ نہیں کوئی آپ نے باپ ہے راجہ صاحب جو شادی یہ کرے گا جھوٹ، پتہ ہو کہ چلو طلاق ہونی؟ میں بھی ایک ٹھیک ہے، آپ نے منسوب کیا جھوٹ اس کا کہ اس نے اللہ پر منسوب کر دیا کہ اللہ نے مجھے بتایا تھا۔ مرزا طاہر جھوٹ بولتا ہے مین آف گاڈ میں کہ اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا جاتا تھا مرزا ناصر کو کہ کون سے کیا جواب سوال دینا ہے؟ کا جواب کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے، اور دینا بھی ہے کہ نہیں دینا یا کب دینا دینا بھی ہے یا نہیں دینا۔ میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یہی سوال جس وقت میں نے مرزا اسے راجہ تالمنان سے پوچھا ڈیبیٹ کے اندر سٹارٹ میں ہی کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں، جواب پتہ ہے کیا آیا؟ جی گیس کریں جواب کیا آیا ہوگا؟ انہوں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، جو بھی لکھیا صحیح کیا، یہی کہا انہوں نے۔ یار اتنی بھی دلیری نہیں تھی نا، اس نے اچھا یہ بھی کہا نہیں تھی؟ نہیں، اس نے کہا نو کامنٹس۔ ایتھے رکھ اور گالی موقع جھوٹا راجہ تالمنان سن رہا ہے تو آپ میری بات کو چیلنج کر، اور جھوٹے ایتھے رکھ۔ جھوٹے راجہ صاحب ایک بار اور نعرہ ہو جائے، کذاب۔ راجہ صاحب ایک بار نعرہ ہو جائے، کون سا؟ کمان کمان راجہ۔ راجہ تالمنان، یو آر اے پروون لائر، یو آر اے بگر لائر دین مرزا طاہر اینڈ غلام احمد قادیانی پٹ ٹوگیدر۔ او You تیری owe سر۔ me references. Where are the references? You blacklisted me. میں مجھے اس نے وہ اتنا بڑا یہ کوئی پتہ نہیں دجال بندہ ہے، اتنا بڑا یہ جھوٹا، اس نے مجھے بلیک لسٹ کر دیا۔ مرزائیوں کو جس بروڈ پر جاتا ہے کہتا ہے اس کو نہ اوپر لیں جی، یہ بلیک لسٹ ہے بندہ۔ اچھا بلیک لسٹ میں پتہ کیوں؟ جی میں جی اس کو کہتا ہوں جو ریفرنس مجھے دے، میں 2 سال سے ریفرنس کچھ مانگ رہا ہوں، اور ایک ویڈیو کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے 6 ماہ سے۔ اویس خان جو ہے، او خان ان کا، اس کے سامنے میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے دے، کیونکہ میں وہ مانگتا ہوں، اس نے مجھے بلیک لسٹ کر دیا۔ نہیں مجھے تو ساتھ وہ بھی یاد آ گیا ہے، کم آن راجہ، ہاؤ ڈے یو۔ Come on ان کو تو کہنا Raja, چاہیے۔ you got the guts. Come on Raja, if you are man enough, if you got the stomach, واہ come on Raja, بس I challenge you. اتنے رکے ہو راجہ صاحب، اگے نہ ٹور پہ ہو۔ نہیں وہ کیا آپ کہتے ہیں، میں نے جنبش تمہاری ہوگی۔ ہاں جنبش تو کی ہوگی، اللہ معاف کرے یار، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے۔ یار اتنے جھوٹے، نہیں ہاں بات یہ صاحب ہے راجہ صاحب دیکھیں، جی جی بولے۔ سوری، میں یہ کہنے لگا تھا کہ مرزا طاہر کے جھوٹوں پر واپس اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو میں کیری آن کروں گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، پوری رات۔ ڈیلیٹ کرے راجہ صاحب، بالکل نہیں، مقابلہ مجھے ہے بتاتے نا سیکر ورسز راجہ جاوید کہ کون زیادہ دلائل کاتیا تے برائن ساتیا دا پٹا پہ گیا۔ تو نہیں ویسے یہ دیکھیں کہ آپ ان لوگوں کے حال دیکھیں، اب اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا مرزا ناصر کو کہ کیا جواب دینا ہے، کیا نہیں دینا، آج دینا ہے، کل دینا ہے یا دینا ہی نہیں ہے۔ اب دوستو سوچو، اس کے اندر سوال پوچھا گیا مرزا ناصر سے، کیا ابو جہل کے اوپر حجت تمام ہو گئی تھی؟ تو جواب کیا دے رہا ہے؟ میں اس دور میں تھا ہی نہیں۔ یار کوئی ہے، کوئی انسانیت ہے؟ ہاں دیکھو نا، کوئی انسانیت ہے؟ اخیر نہیں ہوگی ویسے۔ ہاں اگر سوالوں سے کا مقابلہ کرنا ہے سیکر صاحب تو وہ بھی کر لیں اسمبلی کے۔ یہ پوچھا گیا انہوں نے نہیں کون سی راجہ صاحب، بونگی آپ ماری ادھر۔ اتھارٹی ہیں، آپ اتھارٹی ہیں اس پہ، ہم تو نہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اس پہ، ہم آپ کو نہیں چیلنج کرتے۔ دیکھیں لیکن میں جی، راجہ صاحب ان کے رویوں میں دکھا ہو۔ دیکھو جی، میں اگلے دن گیا ہوں میر سلیم کی بروڈ پر، ٹھیک ہے، جی 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 گھنٹہ ڈیڑھ میں ادھر رہا ہوں، ایک بات پر چیلنج آ گیا۔ دیکھو یہ اتنے بڑے بونگے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا
کہ ادھر لکھا کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے, اور ہم کیا ثابت کر سکتے, کیا ثابت نہیں کر سکتے. اس نے کہا جی کہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ میں نے کہا جی, اس نے خود ہی اٹھایا, اس نے کہا جی اور راجہ صاحب نیچے ہیں جی, یہ پہلے تو اس نے وہ کوئی مسیح کمیونٹی کے متعلق غلط باتیں کی, چوڑے اور اس طرح کی بات, تو میں نے نیچے کامنٹ لکھا کہ یار اس طرح کی بات نہ کر. تو اس نے کہا تو اٹھاؤ جی ان راجہ صاحب کو, یہ اسمبلی کے اوپر بات کرتے ہیں, ان سے کر لیتے ہیں. خیر میں, اس نے مجھے کال ڈالی, میں چلا گیا اوپر. تو میں نے کہا جی کہ آپ ایسا نہ کریں, ایسی باتیں نہ کریں. بہرحال یہ شارٹ سی بات کر کے میں نے کہا جی 1974 پر آپ نے کوئی چیلنج کیا ہے تو میں اس لیے اوپر آیا ہوں. ہاں جی کریں بات, کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا بات شروع اس پر ہو گئی جی کہ آپ گئے تھے یا آپ کو بلایا گیا تھا اسمبلی کے اندر. اس نے کہا جی جہاں پر یہ لکھا ہوگا نا کہ اسمبلی سے ہم اپنی مرضی سے گئے ہیں, وہیں سے میں دکھاؤں گا کہ نہیں آپ نے ہمیں بلایا ہے. اللہ, یہ بھی مرزا صاحب کی کتاب ہی لگ رہی ہے. نہیں یار پتہ نہیں یہ کتنے, اور مرزائی 200 بندہ ادھر اکٹھا ہو گیا, 210. اور میں وہ ویڈیو 3 ویڈیو پڑی ہوئی ہیں میرے وال پر, 210 بندہ ہو گیا جس وقت انہوں نے مجھے نیچے گرا دیا. بعد میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے کہا والا دو, لمبی بات شارٹ یہ کرتا ہوں, میں نے عمران کالو کے نمبر پر بھیجا, میں نے کہا یہ لگائیں جی پڑھیں. پڑھ موت گئی ان کو. 40 منٹ میں یہ صرف کہتا رہا کہ یہ حوالہ لگا کر دکھاؤ, یہ میں نے دکھا دیا, اور تم دکھاؤ کہ کہاں پر تمہیں بلایا گیا تھا. اس نے ایک بات بیچ میں نکال لی, اور جس ہمارے خلیفہ نے کہا تھا کہ ہمارے وہ مرزا طاہر جائے گا موقف پیش کرنے کے لیے. میں نے کہا جی کہ پہلے خط کہاں کس کا گیا تھا کہ ہمیں سنا جائے, وہ تمہارا گیا تھا یا پہلے آپ کو آرڈر دیا گیا تھا جی کہ آپ اسمبلی میں آئے اور آپ نے کہا تھا. نہیں میں کہا ان کا حدیث چودھری بڑا مربی ہے, مرزا طاہر کا کوئی ایڈوائزر یا سیکرٹری کوئی اس طرح کی پوسٹ بھی تھی اس کی, وہ ادھر میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, وہ یہ جھوٹ وہ بول رہا ہے. ان کا دوست محمد تھا ایک جو اسمبلی کے ڈیلیگیشن کا حصہ تھا, اس کی ایک کتاب ہے اندر کی کہانی, وہ زید بھائی ہیں محمد زید اپنے, انہوں نے کہا جی وہ کتاب ہے میرے پاس PDF, وہ میں نے پڑھی ہے. میں نے کہا جی مجھے بھیجے. میں نے پہلے 2 صفحے پڑھے, میں نے جھوٹ پکڑ لیا. میں نے کہا جی کہ زید صاحب آپ نے دوسری بار مجھے میری ملاقات ہوئی ان سے, آپ نے پڑھی ہے؟ ہاں جی پڑھی ہے. میں نے کہا جی جھوٹ کو آپ نے دیکھا ہے, کون سا جھوٹ ہے؟ میں نے جی کہا جی پہلے صفحے پر ہی جھوٹ ہے. میں نے کہا جی آئیڈینٹیفائی کریں ان کے جھوٹ ہو, کہ وہ دوست محمد جھوٹا لکھ رہا ہے جی کہ میں آرڈر کیا گیا وہاں پر اسمبلی پر میں آنے کا. یار ایک ایک بات پر ہر ایک بندہ ان کا جھوٹ. آپ بات کر رہے تھے کہ مائنڈ بلڈنگ کے ایک ذہن بنانے کی بات, بالکل بالکل ایسے ہی جھوٹ سے یہ بناتے ہیں. میں کسی میں دیکھیں جی مسلمان کے ساتھ میں مقابلہ نہیں کرتا, مگر اس بات پر میں مقابلے کو تیار ہوں کہ میں اس سے زیادہ ان کے جھوٹ ثابت کر سکتا ہوں. میں ہر مسلمان سے زیادہ یہ بتا سکتا ہوں کہ ان سے کیا پوچھا گیا اور انہوں نے کون سی بونگی ماری ہے, اور باہر آ کر کون سا جھوٹ بولا ہے, لوگوں کو گمراہ کیا ہے. اور اسی نیریٹو بلڈنگ کا حصہ یہ جھوٹا راجہ تالمنان. اگر یہ راجہ ہے تو میں مسلی ٹھیک ہوں. یہ اتنا بڑا مسلی ہے اور راجہ کہلاتا ہے اپنے آپ کو. ایک بروڈ پر بیٹھ کر کہتا ہے جی کہ میری والدہ مرزائی تھی تو میں مرزائی ہوں. دوسری پر کہتا ہے جی کہ میں مرزائی بعد میں بنا ہوں. دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ لائر ہیز ٹو ہیو اے گڈ میموری, بالکل, تاکہ اس کو پتا چلے کہ میں نے پہلے کون سا جھوٹ بولا, اب کیا. اور اس نے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی میموری ختم ہو گئی ہے. نہیں میرا خیال ہے آپ کا پیغام ان کو مل گیا. اور راجہ صاحب میں یہ کہوں گا راجہ تالمنان صاحب کہ دیکھیں تھوڑی سی کریج شو کریں. ہمارے راجہ صاحب آپ کو للکار چکے ہیں 2 سالوں سے, آپ پوری جماعت کو للکار رہے ہیں. آؤ بیٹھو نا ان کے اوپر اسمبلی کی کاروائی پہ. اور لاسٹ ٹائم جب آپ بیٹھے تھے آپ آؤٹ کلاس ہو گئے تھے, آپ کی مت مار دی تھی راجہ صاحب. اسپیکر صاحب میں کہتا ہوں جو حوالے انہوں نے کہے تھے کہ میں دوں گا, ہاں جی
دیکھیں آپ ڈبیٹر ہیں، میں ڈبیٹر نہیں ہوں سیکر صاحب، آپ ڈبیٹ کے اصول میں سارے بھی نہیں جانتے. راجہ صاحب. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کی جی ڈبیٹ ہے سے کہ انصر رضا کے ساتھ، آپ صحیح. ایک بات کرتے ہیں سیکر صاحب، وہ کہتا ہے جی حوالہ دو اس کا، آپ نہیں دے سکتے تو آپ کی ڈبیٹ کہاں جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، مجھے بتائیں پلیز. ختم ہو گئی اسی ٹائم ختم ہو گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو بعد میں ٹائم دیا جاتا ہے تب بھی آپ نہیں دے سکتے. نہیں، میں جھوٹا ثابت ہوا نا جی، مجھے معافی مانگنی چاہیے پھر اس کے بعد. تو الٹا آپ اس کو جھوٹا ڈکلیئر کر رہے ہوں تو پھر یہ تو پھر یہ نیکسٹ لیول کانفیڈنس ہے، یہ نیکسٹ یہ لیول ہے راجہ کانفیڈنس. تالمنان، یہ کام کر رہا ہے، ہر ایک وہ بروڈ سنتا ہے، ہر ایک اس کو میسج پہنچتا ہے، جو مزید ریکارڈنگ کر رہا ہے اس کو پہنچائے. اور جھوٹے انسان اور کذاب دجال کے ماننے والے کذاب، لا یہاں پر حوالے، اگر وہ حوالے نہ دے گا میں یہ سمجھوں گا مرزا قادیانی بھی جھوٹا تھا، ان کے خلیفے بھی جھوٹے ہیں، اور یہ جو سسٹم کے ان کی سسٹمز کے بینیفیشری جو ہیں یہ بھی سب جھوٹے ہیں. او معصوم جی مرزائیوں، حق بنتا ہے. نہ ان کتوں سے کے پیچھے لگ کر اپنا اولاد کا پیسہ ضائع کرو اور چندے دو ان کو، یہ سب جھوٹے ہیں. اگر یہ حوالے نہیں پرووائڈ کر سکتے یہ جھوٹے ہیں. دوسری طرف میں دھوکہ یہ دے رہے کہتا نا ہوں، جی، ہاں دھوکہ دے رہے، دھوکھا دے رہے ہیں. بالکل. دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں، دو ڈبیٹیں ہیں میری اس کے ساتھ، اگر ایک بھی بات میں نے وہاں اس میں کی ہو والا میں نہ دے سکوں تو میں جھوٹا. واہ. وہ یار اصل میں تو راجہ صاحب چیز یہ ہے نا کہ بات بندہ وہ کرے جس کی دلیل پاس ہو، اور اگر دلیل پاس نہ ہو تو پھر اصل میں قصور، میں آپ کو بات بتا دوں راجہ صاحب، آپ غصہ تو کر رہے ہیں راجہ طاؤلمنان پہ، لیکن راجہ طاؤلمنان ایک جماعت احمدیہ کے عام احمدی سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. یہ سب ایک جیسے ہیں، ان سب کی تربیت ایک ہی ماحول میں ہوئی ہے، ساروں کی. اور مرزا طاہر کے ہاتھ سب کو لگے ہوئے ہیں، اور سب کا دماغ ایک ہی طرح کام کرتا ہے، سب کنویں کے مینڈک ہیں. آپ اندازہ کر لو کہ راجہ صاحب، آپ راجہ طاؤلمنان، یہ نا میں اکثر چیلنج کرتا ہوں، اور راجہ وہ پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں اپنا وڑائٹ صاحب کہ جی آئے پاکستان والے ٹاپک پہ بات تو کریں، جماعت احمدیہ کا کردار پاکستان بنانے کے اندر. نہیں بیٹھتے، ان کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ہونی کیا. اب ان کے سینئر بندہ ہے، سب سے سینئر جی یہاں پہ میر لطیف، وہ جی آئے محترم آئے مجھ سے بات کرے تھے، کہتا کہ ظفر اللہ خان صدر تھا مسلم لیگ کا. ایلو ان سے کیا بات کرے؟ ساری زندگی ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جماعت احمدیہ نے بنایا ہے پاکستان. ان کو بیچاروں کو یہ نہیں تھا پتا کہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے کہا تھا پاکستان بنانے کا خیال بھی ذہن میں آئے تو استغفر اللہ کرو. ساری زندگی جھوٹ میں گزار دی. چلو تمہاری تو گزر رہی ہے، اینڈ پہ ہونی ہے یار. اپنے بڑے جو تمہارے بیچارے ایوی چلے گئے دنیا سے، یہ سوچتے کہ پتہ نہیں اسی کیڑی زبردست جماعت دے وچ کوئی ان کا ہی لیے کچھ کر لو، شاید کوئی تمہارا کوئی عمل جو ہے وہ کوئی ان کی تربیت کے خانے میں کہیں اللہ تعالیٰ داخل کر دے. اللہ کے معاملات ہے، اللہ کہیں سے پہنچا دے کچھ اجر. سیکر صاحب میں آپ کو خدا کا بتا خوف کرو. رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں، یہ غلطی نہ کریں، کمپلیکیشن میں نہ جائیں. مرزائیوں کے اتنے دماغ نہیں ہے کہ وہ اتنی بات کو فالو کر سکیں. یہ بات بھی صحیح ہے، بات ویسے کو سمپل رکھیں. جیسے مرزا طاہر کے جھوٹوں پر بات ہے، اب یہ اس بات پر آ جائیں کہ راجہ طاؤلمنان نے کون سا جھوٹ بولا ہوا ہے ان سے. شاید یہ ہاں. نیکسٹ ٹائم جس وقت اس کی بات سنیں تو ان کے ذہن میں آ جائے کہ یہ تو جھوٹا انسان ہے. وہ ان کے یار جھوٹ کوئی لوگوں احمدی نہیں ہے جو جا کر راجہ طاؤلمنان صاحب کو پکڑ کے کہے کہ یار راجہ صاحب از کالنگ یو، راجہ جوید has thrown the gauntlet, come and face him. کوئی نہیں کہہ سکتا. مجھے تو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. نہیں تو مجھے بلیک. اچھا اگلے دن یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں. دیکھیں نائٹ رائڈر صاحب ہمارے بڑے اچھے ایک سلجھے ہوئے اور نرم مزاج بالکل آدمی ہیں، بے شک. ڈیبیٹر بہت ٹاپ کے ہیں، مگر وہ اگریسو بات نہیں کرتے، نہ سٹائل اگریشن آتا ہے ان کے نرم سٹائل میں. لہجہ بالکل. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرزائی وہ اس نے رانا راشد نے بروڈ لگائی اگلے رات کو.
انصر رضا بات کرتا ہے, راجہ تالمنان بات کرتا ہے, اس کے بعد یہ وہ پاکستان بات کرتا ہے. میں نے اتنا کہہ دیا, اوپر بیٹھا تھا میں نے کہا جی کہ اب نائٹ رائڈر صاحب کو بھی موقع دیں کیونکہ آپ کے اتنے لوگوں نے بات کی ہوئی ہے. تو انصر رضا بولتا ہے کہ مجھے کہتا او ہم نے آپ سے پیسے لیے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو موقع اللہ دیں. مجھے پتا تھا کہ اللہ اب انہوں نے مجھے اتارنا ہی اتارنا ہے. میں نے انصر رضا کو کہا اوے منہ سنبھال کر بات کر. مجھے پتا تھا کہ I'm going to go down, I better go down fighting. بالکل. میں نے اچھا نے ٹھک مجھے پھینکا نیچے, کہتا ہے وہ پتہ نہیں احمدی اس کو اٹھا کیوں لیتے ہیں. میں جو کہتا ہوں یہ بلیک لسٹ میں ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابھی اگلا سوال اسے مجھ سے پوچھنا, ہاں بھائی میرے بھائی کدھر ہیں. بے شک کل رات کی بات ہے, وہ طاہر نے بروڈ لگائی ہوئی تھی, میں وہاں پر چلا گیا. اسکرین شاٹ میرے پاس موجود ہے. یہ مولانا یہ ہمارے سید صاحب ظفر اللہ صاحب کے خلاف گندے کامنٹ لکھ رہا تھا, وہ موسیٰ گنجا, ٹھیک ہے جی. میں نے اتنا لکھ دیا اس کو کہ مرزائی بکواس نہ کر. انہوں نے مجھے انٹر لا کے لیے راجہ تالمنان نے مجھے بلاک کر دیا, میوٹ. اور 4 بار وہ بروڈ طاہر نے مجھے شیئر کی ہوئی تھی, اس لیے میں گیا تھا. لو بھی راجہ تالمنان کی خیر نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں راجہ جوید صاحب جو ہے نا ایک ہیٹ سیکر میزل کی طرح راجہ تا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور راجہ صاحب جب میں نے جو راجہ جوید صاحب کی آنکھوں میں قہر دیکھ لیا نا اور فرسٹریشن دیکھی ہے, فرسٹریشن اس بات کی ہے کہ یار اتنا جھوٹ آپ اتنا دجل کر جاتے ہیں, آپ اتنی ہوائی باتیں کرتے ہیں. ایک بندہ میں جانتا ہوں, میں نے نوٹ کیا راجہ جوید صاحب اب ان کا ایک ٹاپک ہے, ان کی ایک فیلڈ ہے, وہ سنسیر ہے اس ٹاپک کے ساتھ, وہ ہے اسمبلی کی کاروائی. اب سے نہیں 2 سال سے ڈاکٹر ذکریہ بھاگا, آپ بھاگے, ایک ایک کر کے لوگوں کو انہوں نے آگے لگا کے بھگایا. اگر میر سلیم بھاگا, یار آپ لوگ کب تک بھاگو گے؟ کیوں نہیں بول دیتے لوگوں سے سچ؟ کیوں نہیں بتا دیتے کہ ہمارے خلیفے نے کسی کو چک چک کے نہیں مارا؟ ہمارا خلیفہ تو جواب نہیں دے پایا. کیوں نہیں بتا دیتے؟ بیٹھو, آؤ سامنے بیٹھو نا. اچھا جتنے بھائی سن رہے ہیں, معذرت کے ساتھ میرے ذہن میں نکل گیا, سارے بھائی یہ اوپر فالو کریں آئی ڈی کو, یار یہ آئی ڈی کو رواں کریں تھوڑا سا, اور اس کو ٹیم جوائن کریں, اوپر ہارٹ کو دبائیں. احمدیہ ریکارڈڈ والی آئی ڈی جو ہے نا, سب بھائی اس کو فالو کریں اور ٹیم ہارٹ جوائن کریں پلیز. ہاں, یہ ہم نے ٹاپ کے اوپر ڈیکوڈڈ. دیکھیں آپ کو بجا سا دل نظر آ رہا ہوگا, اس کو رنگین کریں. ہاں سارے بھائی اس کو فالو کریں آئی ڈی کو, اور شیئر بھی کریں سارے, جو ہے اس کے ذرا جو ہے معاملہ سیدھے ہو. تو راجہ صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایک ایسا جس کو آپ کہنا کہ کوئی احمدی, کوئی قادیانی, کوئی ایسا ہو جس کو ہم یہ کہہ سکے کہ یار یہ بندہ ہے, یہ اپنے بات پر پیرا دینے والا ہے, یہ بندہ ہے جو اپنی بات پر کھڑا ہونے والا ہے, جو مدلل گفتگو ایون کر سکتا ہے. یار ایک بندہ ہمیں میسر نہیں ہوتا, ایک بندہ جس سے آپ انسان کے بچوں کی طرح بات کر سکے, کوئی علمی گفتگو کر سکے. اچھا میں ان کی بروڈوں پر کسی پر یہ اگر مجھے لے لینا, آوازیں شروع ہو جاتی, اور یہ اسمبلی کی کاروائی پر بات کرے گا, بلاؤ راجہ تالمنان کو, اور راجہ تالمنان ہی بھاگ گیا.